ایک مسجد کے عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی جس کا رزق ہو اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ ایک نوجوان ان پڑھ دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ یار اس کو آزماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھاتا تو مجھے رزق کیسے پہنچے گا۔ اس نے کھانے پینے سے ہڑتال کر ڈالی۔ ماں نے اس کی بریانی بنائی، کھا لے بیٹا، میں نہیں کھاتا۔ ماں نے بہت سمجھایا، وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی شان کے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ ماں منت سماجت کرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ماں مجھے بہت زیادہ مجبور کر رہی ہے تو وہاں سے اٹھ کر بستی کے قریب کھلی سی جگہ تھی درخت سے، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ وہاں جا کے درختوں کے درمیان سو گیا۔ اب ماں بیچاری اس کے پیچھے ناشتہ لے کر چلتی رہی، وہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ بیٹے کچھ کھا لے۔ اس نے کہا امی مجھے آپ مجبور نہ کرے، میں نہیں کھانا۔ خیر اس کے کاموں میں دیر ہو رہی تھی، اس کا کھانا وہیں رکھ دیا اور آ گئی۔ اب اس کو بھی گرم گرم مہک آ رہی تھی کھانے کی، اور اس کا جی چاہا کہ میں کھا لوں۔ وہ اٹھ کر تھوڑا سا اور دور آگے لیٹ گیا کہ مجھے کھانے کی خوشبو ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ لوگ چور تھے، وہ دوپہر کے وقت گرمی کی شدت ہوتی تو وہ جنگلات میں بیٹھ کر کے جو ہے مشورہ کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے۔ اب جب وہاں پہنچے ان میں سے جو ایک نے کھانے کی مہک سونگھی تو کہنے لگا یار یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے۔ وہ اٹھا کر لے آیا۔ ان کا جو بڑا تھا وہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا نہیں مت کھانا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس میں زہر ملایا ہو اور ہمارے لیے ہلاکت ہو۔ اس نے کہا کون ملا سکتا ہے؟ کہنے لگا اچھا جس نے ملایا ہوگا وہ قریب ہی ہوگا۔ کہا ذرا دیکھو۔ اب وہ جو ادھر ادھر چلے تو یہ صاحب پڑے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اچھا مکاری کرتا ہے، چل اس کو کھا۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس نے ہی کچھ ملایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کھاتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ اب انہوں نے جوتے اتارے اور اس کے لگانے شروع کر دیے، خوب جوتے مارے، اس کی خوب پٹائی ہوئی۔ تو چوروں کے سرداروں نے کہا کہ اس کے منہ میں ڈالو۔ اب ایک نے اس کے منہ کھولا اور دوسرے نے زبردستی لقمہ ڈالا، تیسرے نے جوتے لگائے۔ جب لقمہ اندر گیا کہنے لگا کہ مارو نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا جی اصل وجہ تو یہ تھی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے، میرے حال آپ لوگوں نے جتنا مار لیا اتنا ہی کافی ہے، خدا کے واسطے اور کچھ نہ کہو۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ گھر آ گیا، روٹی کھانی شروع کر دی۔ جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو مولانا صاحب نے پھر آگے اپنا مسئلہ چھوڑ دیا، مزید آیتیں اور حدیثیں بتائی۔ یہ غور سے سنتا رہا۔ جب جمعہ پڑھ لیا تو اٹھا اور مولانا صاحب سے آ کر ملا۔ کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ مسئلہ ادھورا بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کر رہتا ہے، یہ ادھورا ہے۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے، اور اگر نہیں رہتا تو جوتے کھا کر کے لینا پڑتا ہے۔ واہ میرے مولا، آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں، کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔